اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی رات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، اس محفل میں انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے نوری مقدس فرشتے جو تشریف لاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کچھ لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر پہ میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ فلاں کے دروازے پر محفل میلاد منایا جائے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ میرے پیارے، میں آپ سے کہتا ہوں، اگر کہیں پر اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل رچائی جائے تو یہ نہ دیکھا کر کہ محفل کس کی ہے، تو یہ نہ دیکھا کر کہ دروازہ کس کا ہے، بلکہ یہ تو سوچ کر جایا کر کہ اس محفل میں اگر بات ہوگی تو خالق کائنات کی ہوگی، اگر کسی اور کا ذکر ہوگا تو آمنہ کے لال کا ذکر ہوگا۔ کون آمنہ کے لال؟ وہ آمنہ کے لال جس کے بارے میں امام اہل سنت نے بریلی کی سرزمین سے کہا ہے کہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کون رسول؟ وہ رسول جن کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کون رسول؟ وہ رسول جس رسول کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول ہی کے صدقے میں پروردگار عالم نے ساری کائنات کا وجود کیا ہے۔ کون رسول؟ وہ رسول جس رسول کے بارے میں ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کون رسول؟ وہ رسول جن کے بارے میں ہر سنی صحیح العقیدہ صبح کا سورج بعد میں نکلتا ہے، ہر سنی صحیح العقیدہ ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر کے مدینے کی طرف لو لگاتا ہے، اور لو لگانے کے بعد میں کہتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کون رسول؟ وہ رسول جس رسول کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے جب مر کر کے ہم قبر میں جائیں گے پھر سارے میرے اپنے ہی عزیز و اقارب جو ہے ہم کو قبر کے حوالے چھوڑ کر کے چلے آئیں گے تو وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قبر کی کالی کوٹھری میں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبیوں کے دولہ ہیں جن کے بارے میں امام عشق محبت نے بریلی کی سرزمین سے کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باج خلیل کا گلے صحابہ کہوں تجھے، اور نیکی رضا نے ختم سکل جس میں کر دیا خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ رسالت، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے۔ اچھا حضرات یہ بتاؤ کہ حضرات محفل میلاد میں آئے کھانا وانا تو کھا کے آئی ہوگے نا؟ نہیں کھا گئے ہو؟ تو اگر نہیں کھائے ہو تو جا کر کے کھا کے آ جاؤ، اس لیے کہ علماء کرام بہت زیادہ ہیں، آئیں گے تقریر کریں گے، نعت شریف پڑھیں گے تو آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا، ہے نا؟ اگر بول کر کے سنیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے پروردگار عالم نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں صرف منبر والے ہی نہیں بلکہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے وہ لوگ بھی کر رہے تھے۔ تو اگر بات اچھی لگے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بولتے رہو تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارے رسول دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے رسول دیکھ ہی نہیں بلکہ میرے رسول سن بھی رہے ہیں اور
اپنے گنبد کے اندر اپنے قبر میں مسکرا بھی رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپن جوت کی سرزمین پر جو میرے دیوانے، جو میرے عاشق، جو میرے مت والے، جو میرے چاہنے والے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، میری یاد میں محفل میں آئے ہیں، مالک کل بھروسے محشر میں جنت کا ٹکٹ دے دینا۔ جنت میں جانے کی تمنا سب کی ہے، ہماری بھی جنت میں جانے کی تمنا ہے، آپ کی بھی جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے آپ کو جنت والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کرنی پڑے گی۔ اپنا رشتہ ایرے غیرے سے نہیں بلکہ اپنا رشتہ اس رسول سے مضبوط کرنا پڑے گا، جس رسول کے بارے میں ہر سنی صحیح العقیدہ پڑھتا ہے کہ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہے نا؟ اپنے نبی سے پیار کرتے ہو تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بول دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ واقعی میں آپ لوگ سننے کی موڑ میں ہو تو سنو، میں زیادہ دیر نہیں، 10 سے 12 منٹ اور آپ حضرات کے سامنے میں خطاب کروں گا۔ آپ حضرات کو اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بول کر رہیے، ایک مرتبہ اور نبی پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت کے وقت بے بسی میں کام آئے گی نماز، موت کے وقت بے بسی میں کام آئے گی نماز، مال و زر سر چھوڑ دیں گے ساتھ جائے گی نماز، مال و زر سر چھوڑ دیں گے ساتھ جائے گی نماز۔ بے نمازی پار کیسے کر سکیں گے پلسرات؟ پلسرات کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے بھی زیادہ چوک اور دھار اس میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پل کہاں پر بنائی جاتی ہے؟ جہاں پر خطرہ ہوتا وہیں پر تو آپ کے سنگار گھاٹ میں پل کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ نیچے ندی ہے، اگر پل نہیں بنائیں گے تو آپ جاؤ گے تو ڈوب کے پتہ نہیں کہاں جا کر کے نکلو، یہ کوئی پتہ ہی نہیں۔ پل بنا دیا آپ ذرا اس کے اوپر سے جاتے ہو نا، اس کے نیچے خطرہ ہے۔ پلسرات کہاں ہے؟ جہنم کے پشت پر بچھائی جائے گی، سب کو اس سے پار لگانا ہے، جو پار کر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا اعمال اچھا ہوگا وہ پلسرات سے پار کر جائے گا، جس کا اعمال اچھا ہوگا وہ پلسرات پر مچلتا ہوا جائے گا، جس کا اعمال اچھا ہوگا وہ نبی کی محبت میں، نبی کی یاد میں مچلتا ہوا کھیلتا ہوا جائے گا، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر جائے گا۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ بے نمازی پار کیسے کر سکیں گے پلسرات؟ جو نمازی ہیں انہیں رستہ بتائے گی نماز، جو نمازی ہیں انہیں رستہ بتائے گی نماز۔ میرے پیارے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد میں سب سے پہلے حشر کے میدان میں اگر کچھ پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیاری کر لینا، تیاری کر لینا۔ رب نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا ایک بات اور ہے میرے پیارے بھائی، موت کے مسئلے میں، موت کے بارے میں سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ روڈ پہ جو گھومتا ہوا پاگل جا رہا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑو، بولو بابو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، تو بھی سینہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے انہی ہاتھوں سے قبر کے حوالے کر کر کے آئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے انہی کندھوں سے سہارا دیا ہے اور مردے کو قبرستان میں ہم اتار کر کے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم نے مردے کو قبرستان میں اتار دیا ہے، ہم نے مردے کو قبر میں اتار دیا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، نہیں نہیں، آپ نے مردے کو قبر میں نہیں اتارا ہے، آپ نے مردے کو قبرستان میں
نہیں اتارا ہے بلکہ مردے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو آپ کے اصلی گھر کا پتہ بتا دیا ہے کہ اے غافل انسان تو کیوں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر، تیرا اصلی ٹھکانہ تو قبر ہے، اور قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو میرے پیارے بھائی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، مرنے کے بعد میں جو پہلی سیڑھی ہے وہ قبر کی رات ہے۔ یار ہم اپنے ہاتھ سے جس کمرے کو بناتے ہیں، جس روم کو بناتے ہیں، اگر اس کمرے میں رات میں ہم اکیلے رہیں، لائٹ بند کر دیں، اندھیرا ہوتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے ہاتھوں کی کمرے اور روم میں لوگوں کا دل نہیں لگتا اکیلے میں۔ اچھا وہاں ایک سہارا ہوتا، اگر کمرے میں لائٹ چلی گئی تو دل دھک 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 کرتا ہے، لیکن ایک سہارا ہوتا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا ہم کو دلاسا دے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا ہم کو سہارا دے گا۔ لیکن قبر میں آپ کے اپنے ہی آپ کو قبر میں اتار کر کے چلے آئیں گے۔ اور دیکھو جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی ہوں گے، جو آپ کے سب سے زیادہ اپنے یار دوست ہوں گے، وہی سرہانے کھڑے ہو کر کے بتائیں گے میرے بھائی یہاں پر جگہ خالی رہ گئی، یہاں پر مٹی ڈال دو، یہ سوراخ باقی رہ گئے یہاں پر مٹی ڈال دو۔ آپ کے اپنے ہی آپ کو مٹی کے تلے دفن کر کے چلے آئیں گے۔ اے غافل انسان آخر تو کس دنیا میں گم ہے، آخر تو کس رنگیلی دنیا میں گم ہے؟ میرے پیارے آج تمہارے جسم کے اندر روح کا رشتہ مضبوط ہے، تو دنیا میں اکڑ کے چلتا ہے، تو دنیا میں رنگیلی دنیا میں جو ہے تو کھیل تماشے کرتا ہے۔ میرے پیارے تو کھیل تماشے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تو اس رسول کا امتی ہے، تو اس رسول کا دیوانہ ہے جس کے ہونے کے لیے، جس کی امتی ہونے کے لیے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کے سارے پیغمبروں نے دعائیں کی ہے۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں، اس رسول کی امت ہونے کے لیے سارے پیغمبروں نے دعائیں کی ہے۔ میرے پیارے آج اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ جو یہ دم بھرتا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، جب وہ کھیل میدان میں جاتا ہوگا، جب وہ ناچ گانے کی محفل میں جاتا ہوگا، تو بتاؤ کیا میرے رسول کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا آمنہ کے لال کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ پھر کون سا منہ لے کر کے تم حشر کے میدان میں آمنہ کے لال کا جو ہے سامنا کرو گے؟ ارے حشر کا میدان تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے جب آپ کی روح نکل جائے گی، آپ کے اپنے ہی آپ کو جب قبر میں مٹا کر کے چلے آئیں گے۔ کوئی کتنا ہی کسی کا قریبی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی کسی کا پیارا کیوں نہ ہو، کوئی کسی کی قبر میں لیٹنے نہیں جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ جائے گی تو فقط اس کا اعمال، وہ اچھا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہی تو ہے، ایک چھلا یا ایک روپیہ آپ پہ قبر میں نہیں کوئی رکھے گا۔ آپ دنیا میں چاہے جتنا بنا لو، چاہے جتنی دولتوں کو اکٹھا کر لو، کچھ ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر کچھ ساتھ جائے گی تو فقط اور فقط آپ کا ایمان ہے، آپ کا اعمال ہے، آپ کے اچھا اور برے عمل ہے۔ اور میرے پیارے بھائی جب تو دنیا میں ہے تو اگر آمنہ کے لال سے محبت کرے گا تو سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مر کر کے جب قبر میں جائیں گے تو آمنہ کے لال تشریف لائیں گے۔ حضرات بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مدینے جاتا ہے تو صرف گنبد خضرا دیکھتا ہے، جب کوئی مدینے جاتا ہے تو صرف گنبد خضرا دیکھتا ہے، لیکن جب ایمان کی حالت میں مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو گنبد خضرا نہیں دیکھتا ہے، بلکہ گنبد خضرا والے رسول کو دیکھتا ہے، اس رسول کو دیکھتا ہے جس رسول کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے شہر یارے ایرم تاج دارے حرم نو بہارے شفاعت کیا بات۔ میرے پیارے ہم مر کر کے قبر میں جائیں گے، آخری بات 2 منٹ آپ کا لوں گا، زیادہ نہیں۔ ہم مر کر کے قبر میں جائیں گے، اور یہ بھی ہے نا کہ مرنے کے بعد میں سوال و جواب ہوگا نا،
है? सवाल जवाब किया जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है ना? कब्र में काली कोठरी में कोई किसी के काम आने वाला नहीं। अब वहां पर हम अकेले रहेंगे। कुछ अगर साथ जो हमारे आवाज है फिर इसके सवाल कर रहे हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है। और आखिरी सवाल जो फरिश्ते पूछेंगे आखिरी सवाल जो है वो आमना के लाल के तरफ इशारा करके पूछेंगे बता इनके बारे में दुनिया में तो क्या कहता था। ये नहीं पूछेंगे कि इनको तू पहचानता है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे कि इनको तू पहचानता है कि नहीं, बल्कि आखिरी सवाल जो है फिर इससे पूछेंगे बता इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता था। तो जो मुस्तफा का आशिक होगा, जो मुस्तफा का दीवाना होगा, वो बोल उठेगा ऐ फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो इनके बारे में, इनको मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी कहा था कि इन्हें गाना ना रखा मेरे से कहा दुनिया से मुसलमान गया। फरिश्तों तुम इनके बारे में पूछते हो, इनको मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि सारा घर के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सैदा कहूं तुझे, और रहेंगे फूल तो फिर खिलेंगे। अपनी जिंदगी सबन जोत वालों तो फूल फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब देगा तो